سن 1987 میں نافذ العمل ہوئی، اور یہ شک یہی ہے جو میں نے عرض کیا کہ عدلیہ اور انتظامیہ میں ایک خلیج ہوگی، ایک فاصلہ ہوگا۔ انتظامی افسران جو ہیں وہ عدالتی کام نہیں کر سکتے، اور 1987 میں جب یہ شک نافذ العمل ہوئی تو اس کے بعد ہمارے ملک میں ایک طرح کا انقلاب آیا۔ اس سے پہلے ڈپٹی کمشنر یا کمشنر صاحبان جو ہیں وہ مقدمات سنتے تھے، باقاعدہ عدالتیں لگاتے تھے، بہت سے علاقوں میں سزائے موت دینے کا اختیار بھی انتظامی افسران کو تھا، کمشنر کو، ڈپٹی کمشنر کو۔ تو یہ تمام نظام ختم کیا گیا۔ شرف فریدی کے نام سے ایک بہت مشہور ہمارا مقدمہ ہے، اس میں کہا گیا کہ 175(3) کے آنے کے بعد اب یہ ممکن نہیں ہے پاکستان میں کہ کوئی عمل جو عدالتی ہے، جس کا کام فیصلہ کرنا ہے قانون کے مطابق، جوڈیشل فنکشن، وہ انتظامی افسر کے ہاتھ دیا جائے۔ تو ایک بہت بڑا یہ انقلاب تھا جو ہمارے آئینی ڈھانچے میں آیا۔ میں چاہتا ہوں کہ قوم آپ کے توسط یہ پوری بات سمجھ دے کہ کیوں آج میں اتنا مغموم ہوں۔ تو ایک انقلاب تھا، ہم نے خوشیاں منائی۔ مجھے یاد ہے میں اس وقت ایک بہت کم عمر طالب علم تھا، یا نئی نئی وکالت شروع کی تھی جب شرف فریدی کا فیصلہ آیا۔ یہ 1993 کی بات ہے، اس سے پہلے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا۔ اس کے بعد تواتر سے فیصلے آتے رہے۔ ایک اور ہماری عدالتی تاریخ کا فیصلہ ہے محرم علی، جو 1998 میں آیا۔ اس نے یہی بات کی کہ کسی صورت آپ انتظامی افسران کو فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں دے سکتے لوگوں کی جان مال، لوگوں کی زندگیوں کے حوالے سے۔ جو جوڈیشل فنکشن ہے وہ خالصتاً ایک ایسی عدالت کے سپرد ہوگا جو انتظامیہ سے دور ہوگی۔ اور اس کے بعد تواتر سے بہت سے فیصلے آتے رہے۔ عزیز اللہ بلوچ کا میمن کا کیس ہے بلوچستان کے حوالے سے۔ وہاں یہ کہا گیا کہ جو ایک صدی سے نظام قائم تھا کرائمز آرڈیننس کے تحت، اس کو ختم کیا گیا کہ انتظامی افسران نہیں اب کر سکیں گے بلوچستان میں بھی، کسی بھی علاقے میں پاکستان کے، یہ کام جو ایک عدالتی نوعیت کا ہے۔ تو آج کے فیصلے نے اس تمام عمارت کو، جو ایک آئینی عمارت قائم کی گئی تھی، منہدم کر دیا ہے، اور میں بتاؤں گا کیسے منہدم کیا ہے۔ اس فیصلے نے یہ کہا ہے کہ افواج کے افسران، کرنل صاحبان ہوں، میجر صاحبان ہوں، وردی میں بیٹھ کر ایک بند کمرے میں فیصلے کر سکتے ہیں، لوگوں کی زندگیوں کے فیصلے کر سکتے ہیں، سزائیں دے سکتے ہیں، 14 سال کی سزا دے سکتے ہیں، بعض صورتوں میں سزائے موت بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہ، اور سویلین کے حوالے سے دیکھیں، جہاں تک فوجی افسران کا تعلق ہے اس حوالے سے ایک اور بحث ہے، وہ دنیا میں وہ بحث بھی چل رہی ہے کہ کیا فوجی افسران کو بھی آپ ایک انڈیپینڈنٹ جو کورٹ ہے اس سے محروم کر سکتے ہیں۔ اور دنیا کے غالب کا جو غالب اب اس حوالے سے گمان ہے، فیصلہ ہے، وہ یہ ہے کہ فوج کے افسران کو بھی حق حاصل ہے کہ ان کو ایک غیر جانبدار عدالت کے سامنے پیش کیا جائے۔ لیکن اس کو ایک لمحے کے لیے ہم اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جہاں تک سویلینز کا تعلق ہے، اس حوالے سے پوری دنیا میں اب اتفاق ہے کہ کسی سویلین کو آپ ملٹری کورٹ میں پیش نہیں کر سکتے۔ پاکستان کے علاوہ ایک ملک تھا، پاکستان میں یہ شک 1967 میں داخل کی گئی، ایک مارشل لاء کے دور میں۔ اس سے پہلے انگریز کے دور میں بھی یہ شک نہیں تھی ہمارے آرمی ایکٹ میں۔ آرمی ایکٹ بھارت میں 1911 سے ہے، اس سے پہلے برطانیہ کے آرمی ایکٹ تھے 19ویں صدی کے۔ کسی آرمی ایکٹ میں یہ شک نہیں تھی کہ سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو سکتا ہے۔ بھارت نے وہی قانون ہم سے لیا، ہمارے ساتھ لیا انگریز کے دور سے۔ آج دن تک بھارت میں ایسی کوئی شک کبھی بھی نہیں آئی کہ سویلین کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں یہ اختراع کی گئی، یہ ایک نئی شک آرمی ایکٹ میں داخل کی گئی 1967 میں، ایک مارشل لاء کے دور، ایک فوجی حکومت کے دور میں۔ پاکستان میں اس شک کے داخل ہونے کے کچھ عرصے کے بعد یوگینڈا میں جب عیدی امین صاحب کی حکومت آئی، انہوں نے ہم سے مستعار لے کر ایسی ہی شک وہاں کا جو آئین ہے یا وہاں کا جو قانون تھا ملٹری ایکٹ، اس میں داخل کی۔ یوگینڈا کے حوالے سے جب یہ مقدمہ 7 ممبر بینچ کے سامنے چل رہا تھا، 1 فروری کو ایک فیصلہ آیا ان کے فل سپریم کورٹ کا، جس نے کہا کہ فوجی دور کی یہ شکیں اب کسی صورت 21ویں صدی میں کسی آئینی نظام کا حصہ نہیں ہو سکتی، اور اس شک کو کالعدم قرار دیا گیا۔ یہ ایک ٹائمنگ اچھی تھی، ہم مقدمہ یہ بحث کر رہے تھے، اس بحث کے دوران ہی ایک وہ فیصلہ آیا جو ہم نے عدالت کے سامنے رکھ دیا۔ لہٰذا پاکستان، اب میں عرض کروں پورے وثوق سے،
دنیا میں تنہا وہ ملک ہے جہاں کوئی آئین ہے جس میں بنیادی حقوق دیے گئے ہیں، جہاں سویلین کی ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو سکتی ہے۔ اس شک کو 5 ممبر بینچ نے اکتوبر 2023 میں غیر آئینی قرار دیا تھا۔ 5 ممبر بینچ نے مقدمہ سنا، 4 نے اس کو مکمل طور پہ غیر آئینی قرار دیا۔ 5ویں جج صاحب نے یا آفریدی صاحب نے کہا کہ یہ شک جو ہے 9 مئی کے حوالے سے قابل نفاذ نہیں ہے، قابل عمل نہیں ہے، لہٰذا 5 ججوں نے جو ملٹری کورٹس میں مقدمے چل رہے ہیں ان کو غیر آئینی، غیر قانونی قرار دیا اور ان ٹرائلز کو کالعدم قرار دے دیا۔ اس فیصلے کے خلاف ایک اپیل دائر کی گئی، اور یہ اپیل اس لیے دائر ہو سکی کہ اسی سال 2023 میں پہلے ایک قانون پاس کرایا گیا، حکومت پی ٹی آئی کی گرانے کے بعد ایک قانون سازی کی گئی جس میں یہ کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف بھی سپریم کورٹ کے اندر اپیل جا سکتی ہے۔ ہماری نظر میں یہ بھی ایک غیر آئینی قانون ہے۔ آئین پاکستان میں سپریم کورٹ سپریم ہے، سپریم کورٹ کے 2 حصے نہیں ہیں کہ ایک حصے کے فیصلے کو آپ دوسرے حصے کے سامنے اپیل میں لے کر جائیں، لیکن بہرحال یہ ایک منصوبہ سازی تھی، یہ ہوئی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا اکتوبر 2024 میں 26ویں آئینی ترمیم آتی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم نے آئین پہ ایک اور حملہ کیا۔ 26ویں آئینی ترمیم نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ ہوگا جس میں تقرریاں حکومت کرے گی۔ مطلب اس تمام شک کا یہی ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ وہاں تقرریاں کرے گی، اپنی مرضی کے جج لگائے گی، اور ہم نے یہی دیکھا اب کہ ہائی کورٹوں سے جج لیے گئے مخصوص حالات میں، اور ان کو لیتے ہی ان کو آئینی بینچ کا حصہ بنا دیا گیا، جبکہ سینئر ترین جج وہ یا آفریدی صاحب ہوں، وہ منصور علی شاہ صاحب ہوں، وہ منیب اختر صاحب ہوں، وہ اطہر من اللہ صاحب ہوں، ان کو اس قابل نہیں سمجھا گیا کہ ان کو آئینی بینچ میں بٹھایا جائے۔ تو یہ پوری ایک منصوبہ سازی تھی، پہلے سپریم کورٹ کے اندر ایک اپیل کا حق دینا، پھر اس اپیل کو اس آئینی بینچ کے حوالے کر دینا۔ تو یہی کچھ ہوا اکتوبر 2023 کے فیصلے کے ساتھ، جو 5 جج صاحبان کا دیا ہوا فیصلہ تھا جس میں سویلین کی ملٹری کورٹ میں ٹرائل کو غیر آئینی قرار دیا گیا تھا، اور آرمی ایکٹ میں جو 1967 میں شکیں داخل کی گئیں ان کو غیر آئینی قرار دیا گیا تھا۔ یہ اپیل پڑی رہی اور اس وقت سنی گئی جب 26ویں آئینی ترمیم ہو چکی تھی اور ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بن چکا تھا۔ 7 ممبر بینچ نے اس اپیل کو سنا جس کا فیصلہ آج 2-5 سے سنایا گیا ہے۔ 2 جج صاحبان نے ہمارے ساتھ اتفاق کیا، جو 5 جج صاحبان کا فیصلہ تھا اس سے ایک طرح سے اس کو اپہولڈ کیا، اس کو مانا۔ لہٰذا اب صورتحال یہ ہے کہ 2023، 24 اور 25 کے دوران سپریم کورٹ کے 12 جج صاحبان نے اس معاملے کو سنا ہے۔ 12 میں سے 7 نے ان ٹرائلز کو، سویلینز کی ٹرائل کو ملٹری کورٹ کے سامنے غیر آئینی قرار دیا ہے، کالعدم قرار دیا ہے، جبکہ آج 5 جج صاحبان نے جو اس 7 ممبر اپیلیٹ بینچ کا حصہ تھے انہوں نے ان کو آئینی قرار دے دیا ہے۔ تو 5 جج صاحبان کے اس فیصلے کی وجہ سے پاکستان میں آج یہ ثابت ہوا کہ سویلین کی ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو سکتی ہے۔ اب یہ کون سا سویلین ہے جس کی ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگی، یہ بھی ذرا سن لیجئے۔ یہ ایسا سویلین نہیں ہے جس کے سر پہ کوئی سینگ ہوں گے، وہ آپ اور میں ہیں۔ صرف الزام لگانا ہے، صرف یہ کہنا ہے کہ اس شخص نے آفیشل سیکرٹس ایکٹ جو ہے 1923 کا، جو آج بھی انڈیا میں، بھارت میں نافذ العمل ہے، جس کے تحت ٹرائل عام عدالتوں میں ہوتے ہیں، کہ اس نے آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی کوئی خلاف ورزی کی ہے۔ اب یہ بھی سن لیجئے کہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی جاسوسی کی ہے دشمن ملک کے لیے تو آپ کی ٹرائل جو ہے وہ یہاں ہوگی، اور جاسوسی کی تو خیر غلط ایک فریز ہے، آپ پر جاسوسی کا الزام ہے۔ یہاں تو یہ تک ہے کہ آپ پر الزام یہ ہے کہ آپ نے مخصوص عمارتوں تک پہنچنے کی کوشش کی ہے یا آپ مخصوص عمارتوں تک پہنچے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ الزام میں یہ لکھا ہو کہ آپ نے کوئی جاسوسی کی ہے، صرف مخصوص عمارتوں تک رسائی جو ہے اس کو آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی خلاف ورزی قرار دے دیا گیا ہے۔ تو اب صرف اتنا کرنا ہے کسی کمانڈنگ افسر کو، الزام لگانا ہے کہ الف بے سے نے فلاں عمارت تک پہنچنے کی کوشش کی یا فلاں عمارت تک پہنچ گیا، لہٰذا اس کی ٹرائل جو ہے اب وہ ملٹری کورٹ میں ہوگی۔ یہ بات بہت ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے
کہ ملٹری کورٹ اب ہر اس شخص کی آماج گاہ ہے، ہر اس شخص کا انجام طے کرے گا جس پہ صرف الزام لگ جائے۔ الزام لگنے کی صورت میں آپ کا جو آئینی حق ہے ایک غیر جانبدار عدالت کے سامنے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کا، وہ ختم ہو جائے گا۔ اب آپ کو اپنے آپ کو ایک کرنل صاحب، ایک میجر صاحب کے سامنے بے گناہ ثابت کرنا ہے، اور اگر ان کو یہ حکم ہے اوپر سے کہ اتنے لوگوں کو آپ نے ضرور سزا دینی ہے، تو ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس حکم کی حکم عدولی نہیں ہوتی۔ تو ایک ایسی عدالت کا قائم ہو جانا جہاں صرف الزام کی بنیاد پر آپ میں کوئی بھی پیش ہو سکتا ہے، اس کی جو آزادی ہے اس کا فیصلہ ایک کرنل صاحب کریں گے، اور فیصلہ بھی انہوں نے ایسے کرنا ہے کہ کوئی فیصلہ لکھنا نہیں ہے، صرف گلٹی ناٹ گلٹی کہنا ہے، اور اس کے بعد معاملہ اپیل جو ہے وہ جانی ہے آرمی چیف صاحب کے پاس یا ان کے مقرر کردہ کسی سینئر افسر کے پاس۔ لہذا کوئی فیصلہ نہیں ہے، صرف گلٹی ناٹ گلٹی کا ورڈکٹ ہے، وہاں اپیل کوئی فیصلہ لکھنا ہے، لیکن اس اپیل کے خلاف پھر آگے کوئی اپیل نہیں ہے۔ آج کے فیصلے نے اس میں کچھ تبدیلی، تو یہ ہے ہمارا نظام فوجی عدالتوں کا۔ کرک ہوتے دیکھا ہے، لوگوں کو پاکستان سے بھاگتے دیکھا ہے، سب کچھ دیکھا ہے، لیکن آج میں آپ سے عرض کروں ہر پاکستانی کو مغموم ہونا چاہیے۔ آج ہماری کانسٹیٹیوشنل بینچ آف دا سپریم کورٹ، اور یہ پورا جو اس کا لقب ہے استعمال کرنا چاہیے ہمیں، نے ایک ایسا فیصلہ دیا ہے جس سے میں یہ سمجھتا ہوں پچھلے 77-78 سال میں جو کچھ بھی پیش رفت ہم نے اس ملک میں کی تھی آئین کے حوالے سے، انسانی حقوق کے حوالے سے، وہ پامال ہو گئی ہے۔ دیکھیں ہمارے آئین کے دو میں آپ سے عرض کروں بنیادی تصورات ہیں۔ ایک تصور یہ ہے کہ کسی بھی شخص کا کوئی مقدمہ، وہ فوجداری ہو یا وہ دیوانی نوعیت کا ہو، کسی بھی نوعیت کا مقدمہ، میرا مقدمہ ہو سکتا ہے، آپ کا مقدمہ ہو سکتا ہے، وہ ایک ایسی عدالت کے سامنے چلے گا جو غیر جانبدار ہے، جس میں جو جج مقرر ہے وہ کسی کے دباؤ میں کام نہیں کرتا، وہ کسی کا ماتحت نہیں ہے، وہ انتظامیہ کا حصہ نہیں ہے۔ عدلیہ اور انتظامیہ میں ایک فاصلہ ہمارے آئین نے پیدا کیا، اور لکھ لیجئے، یہ ذہن نشین کر لیجئے، ہمارے آئین کا آرٹیکل 175 کلوز 3، اس کی شق 3، 175(3), یہ ایک ایسی شق ہے جو شاید پوری دنیا میں آپ کو نہ ملے۔ ایک آدھ کوئی آئین دنیا کا ایسا ہے جس میں ایسی شق موجود ہے۔ یہ ہمارے آئین کا ایک طرح سے ترہ امتیاز ہے۔ ایسے نظام عدل کو آج پاکستان میں آئینی قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ کس طرح کیا گیا ہے، میں سوچ کے کام چاہتا ہوں۔ پورے آئینی ڈھانچے کو ایک نئے طریقے سے پڑھنا پڑے گا۔ جب تفصیلی فیصلہ آئے گا تو ہم دیکھیں گے کہ اس تفصیلی فیصلے میں انہوں نے آئین کے آرٹیکل 175(3) کے ساتھ کیا کیا ہے، انہوں نے آئین کے آرٹیکل 10(a) کے ساتھ کیا کیا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اس جگہ پہنچے جہاں وہ یہ کہہ سکے کہ فوجی عدالتیں بھی آئینی عدالتیں ہیں اور ان میں ٹرائل سویلینز کا ہو سکتا ہے۔ تو یہ بہت ہی ایک تشویشناک لمحہ ہے ہمارے ملک کے آئین کے لیے، آئینی اقدار کے لیے۔ اب دیکھیں اس کے ساتھ جو ہمارے سامنے جو نتائج متوقع ہیں وہ یہ ہے کہ اب کسی بھی شخص کو جس کو آپ کہیں کہ یہ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ تھا یا 9 مئی کی سازش میں کسی طریقے سے ملوث تھا، آپ ان کو ایک ملٹری کورٹ میں اب لے کر جا سکتے ہیں، اور اس ملٹری کورٹ میں وہی کچھ ہوگا جو پہلے 103 لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے۔ کسی کو 10 سال سزا دے دی گئی صرف ایک عمارت میں داخل ہونے کی پاداش میں، کسی کو کہا گیا کہ یہ 6 سال کے لیے رہے گا، اور ان کے ساتھ جو اس دوران ہوا، جتنا عرصہ وہ تحویل میں رہے، وہ ایک اور داستان ہے۔ جب ان لوگوں کے خاندان اجازت دیں گے تو وہ بھی بیان کی جائے گی کہ کس طریقے سے ان کو رکھا گیا اور ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تو یہ ایک ایسا لمحہ فکریہ ہے کہ جس کے بارے میں ہم جتنا بھی غور کریں، افسوس کریں، غصہ کریں، وہ کم ہے، کیونکہ اب ہم سب، میں کہتا ہوں، بالکل دفاع کے بغیر ہیں۔
کسی کی انگلی صرف ہمارے طرف اٹھنے کی دیر ہے، صرف ہم پہ الزام لگانے کی ضرورت ہے اور ہم محتاج ہو جائیں گے، ہم رہین ہو جائیں گے کسی افسر صاحب کے کہ وہ ہمیں کیا سزا دیتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے جو پیدا ہو گئی ہے۔ دو جج صاحبان نے ڈائسینٹ کیا، جسٹس مندوخیل صاحب اور جسٹس نعیم افغان صاحب نے۔ ان کی ڈائسینٹ میں سمجھتا ہوں جو ان کا اختلافی نوٹ ہے وہ تاریخ میں میں سمجھتا ہوں گونجے گا۔ ایسا بہت دفعہ ہوا ہے ہماری عدالتی تاریخ میں، دیگر ممالک کی عدالتی تاریخ میں، کہ جو اختلافی نوٹ ہوتا ہے تاریخ اسی کو قانون اور آئین کی اصل تعبیر قرار دیتی ہے۔ تو میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کچھ اقدار کے ذکر کو زندہ رکھا ہے اپنے اختلافی نوٹ میں، اور جب ان کا تفصیلی فیصلہ آئے گا تو یقیناً یہ بات زیادہ وضاحت سے ہمارے سامنے آئے گی۔ جو آج کا اکثریتی فیصلہ ہے، ایک بات اس نے کی ہے، پوری دنیا کا قانون ہم نے پیش کیا اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے، بھارت یا انڈیا کا قانون بھی پیش کیا، جہاں فوجی افسران جن کی ملٹری ٹرائل ہوتی ہے، کورٹ مارشل ہوتا ہے، ان کو بھی انڈیپینڈنٹ اپیل دے دی گئی ہے، ٹرائل کے دوران ان کو بیل کا حق بھی دے دیا گیا ہے۔ تو یہ اشارہ ایک آیا ہے اکثریتی فیصلے میں، حکومت سے استدعا کی گئی ہے کہ پاکستان میں بھی اپیل کا حق دیا جائے ملٹری کورٹ سے سزا پانے والوں کو۔ اب یہ پارلیمان کی ثوابدید ہے کہ وہ ایسی کوئی ترمیم لاتے ہیں آرمی ایکٹ میں یا نہیں لاتے۔ عدالت نے ایک قسم کی گزارش کی ہے کہ یہ ہونا چاہیے، ہم توقع کرتے ہیں کہ ایسا ہوگا تاکہ وہ لوگ جن کو فوجی عدالتوں سے سزائیں مل چکی ہیں یا آئندہ ملنی ہیں، اب جو دروازہ کھول دیا گیا ہے، ان کے پاس کوئی تو چارہ ہو اپیل کا، وہ ہائی کورٹ جا سکے، اس کے بعد سپریم کورٹ جا سکے۔ اس وقت کوئی چارہ نہیں ہے، اس وقت صرف یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ان افسر صاحب کا استحقاق نہیں تھا ٹرائل کرنے کا، یعنی کہ ایک ہمارا فریز ہوتا ہے انگریزی کا کورم نان جوڈس یا میلا فائڈے، اس پہ 1000 میں سے کوئی ایک مقدمہ ہے جو اس بنیاد پہ چلتا ہے، ریلیف ملتی ہے۔ تو یہ اپیل کا حق ہم نے استدعا کی تھی کہ یہ شریعت کا بھی ایک تقاضا ہے کہ کم از کم ایک اپیل ہو، اور بین الاقوامی قوانین کا بھی یہ تقاضا ہے۔ تو اس حد تک جو اکثریتی فیصلہ ہے اس میں اپیل کے حق کی استدعا کی گئی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ پارلیمان کیا کرتی ہے، لیکن اپیل کے نہ ہوتے ہوئے بھی جو ٹرائلز ہو چکی ہیں ان کو آئینی قرار دے دیا گیا ہے، اور آئندہ کے لیے بھی دروازہ کھول دیا گیا ہے۔ تو یہ ہے وہ لمحہ جہاں ہم کھڑے ہیں کہ اس ملک میں اب جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جو بنیادی حقوق ہیں، وہ اب ایک الزام کے تابع ہیں۔ صرف مجھ پہ الزام اگر لگ جائے تو مجھ سے وہ تمام حقوق چھن جائیں گے اور ایک کال کوٹری میں مجھے اپنا دفاع کرنا پڑے گا۔ ہم سب کو خوفزدہ ہونا چاہیے، لیکن خوفزدہ سے زیادہ ہمیں آگے مزاحمت کے لیے میں سمجھتا ہوں پرعزم ہونا چاہیے۔ ہر ایسا سانحہ ہمیں دعوت دیتا ہے، ہمیں للکارتا ہے کہ آگے بڑھو، اپنا عزم دکھاؤ، اپنی ہمت دکھاؤ، ہم نے ہار نہیں مانی۔ جو مرضی ہم پہ حملہ ہو، جو مرضی ہمارے آئین پر، ہماری اقدار پر حملہ ہو، ہم نے پہلے دیکھا جس طرح چادر چار دیواری کی پامالی ہوئی ہے پچھلے 3 سالوں میں۔ ہم بھاگ تو نہیں گئے، ہم کھڑے ہوئے ہیں، ہم لڑ رہے ہیں۔ کل ہم نے اڈیالہ جیل کے باہر جو مناظر دیکھے، ڈوگر صاحب بیان کریں گے، ہم ان مناظر سے کوئی گھبرا کر کھڑا ہونا چھوڑ نہیں دیں گے، حق بات کرنا چھوڑ نہیں دیں گے، ہم حق بات کرتے رہیں گے۔ کل ایک بہت اہم معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے گا سنوائی کے لیے، عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی القادر ٹرسٹ کیس میں درخواستیں جو ہیں سزا کی معطلی کی، کنوکشن اور سینٹنس کی معطلی کی، وہ کل سنی جائیں گی۔ اور کچھ گزارش میں اس حوالے سے بھی کرنا چاہوں گا۔ قوم کو یاد رہے کہ خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں القادر ٹرسٹ کے فیصلے کی وجہ سے، جس میں ان کو 14 سال سزا دی گئی ہے اور بشرا بی بی کو 7 سال سزا دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو 9 مئی کے حوالے سے مقدمات ہیں، ان کی بیل بھی کل لاہور ہائی کورٹ میں لگی ہوئی ہے، اور ہمیں پوری توقع ہے کہ مثبت فیصلہ ہوگا، کیونکہ ان مقدمات میں سینکڑوں اور لوگ جو ہیں ان کو بیل مل چکی ہے اور بہت سے بری بھی ہو چکے ہیں۔ جو ایک سازش کی کہانی تھی اس کو ایک عدالت کالعدم قرار دے چکی ہے۔ تو کل یہ 2 اہم مقدمات ہیں لاہور ہائی کورٹ کے سامنے اور یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے۔ القادر کے حوالے سے تفصیلی گفتگو میں انشاءاللہ کل پھر کروں گا، لیکن اتنا یاد رہے کہ اس مقدمے میں یہ ریاست تسلیم کر چکی ہے کہ ریاست پاکستان کو 1 پیسے کا نقصان نہیں ہوا، عمران خان یا بشرا بی بی کو 1 پیسے کا فائدہ نہیں ہوا، اور تمام رقم جو برطانیہ سے آئی وہ حکومتی خزانے میں جا چکی ہے۔
عمران خان کا قصور اتنا ہے کہ اس نے اس رقم کو پاکستان آنے دیا، آتے ہی وہ رقم جو ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس گئی، سپریم کورٹ کی تحویل میں گئی۔ یہ سپریم کورٹ کا اختیار تھا، ثوابدید تھی کہ اس رقم کے ساتھ کیا کرے، اور سپریم کورٹ نے جب اس معاملے کو دیکھا تو وہ رقم اٹھا کے ریاست پاکستان کو دے دی۔ تو کہاں چوری ہوئی، کہاں ریاست پاکستان کو نقصان ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایک غلط مفروضہ قائم کیا گیا میڈیا میں کہ برطانیہ میں اس رقم کو ریاست پاکستان کو دے دیا گیا تھا اور پاکستانی کابینہ نے یہ رقم واپس لوٹا دی۔ ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ بالکل برطانیہ میں کسی عدالت نے، کسی ادارے نے اس رقم کو ریاست پاکستان کی رقم قرار نہیں دیا تھا۔ یہ بات سمجھ لینا بہت ضروری ہے۔ اس رقم کو پاکستان بھیجا گیا ملک ریاض صاحب اور ان کے خاندان کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت، اور اس معاہدے میں لکھا گیا کہ یہ رقم پاکستان سپریم کورٹ میں جمع کرائی جائے گی، اور اس کے بعد پاکستان سپریم کورٹ کا کام ہے وہ اس رقم کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ اس رقم کو ریاست کی تحویل سے دور کر دیا گیا جو پاکستانی ریاست کی رقم تھی، بالکل ایک جھوٹ بیانیہ ہے۔ اور کل انشاءاللہ اس حوالے سے ہم عدالت کے سامنے استدعا کریں گے۔ ہمیں اب بھی ایک خیال ہے کہ شاید انصاف ہو جائے، امید کا لفظ میں نے استعمال کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم تگ و دو کرتے رہیں گے، ہم کوشش کرتے رہیں گے، ہم قانون بیان کرتے رہیں گے، ہم حق بات کرتے رہیں گے، آئین اور بنیادی حقوق کا تقاضا کرتے رہیں گے، آپ کے سامنے، قوم کے سامنے ہم پیش ہوتے رہیں گے۔ لیکن قوم کو یہ جان لینا چاہیے کہ جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں وہ کوئی عمران خان کی جنگ نہیں ہے، وہ پی ٹی آئی کی جنگ نہیں ہے، وہ پورے پاکستان کی جنگ ہے۔ پاکستان میں آئین اور قانون کی جنگ ہے۔ پاکستان نے کیا ایک جنگل کے طور پہ آگے بڑھنا ہے، ایک قبرستان کے طور پہ اس کا وجود رہنا ہے، یا پاکستان نے ایک آئینی قانونی ریاست کے طور پہ آگے بڑھنا ہے جہاں ہم آپ سب آزاد ہوں، ہمیں بات کرنے کی آزادی ہو، ہمیں جینے کی آزادی ہو، ہم پر اگر کوئی الزام لگے تو ایک غیر جانبدار عدالت کے سامنے اپنی صفائی پیش کرنے کی آزادی ہو۔ کیا ہمیں ایسا پاکستان چاہیے، یا ہمیں ایک ایسا پاکستان چاہیے جو خوفزدہ ہو، جو جبر کے تابع ہو، جہاں عدالتیں خوفزدہ ہوں؟ تو یہ ہیں وہ معاملات جن کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں، جن کے لیے ہم آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں کہ آپ کے توسط یہ معاملات ہم قوم کے سامنے رکھتے رہیں، تاکہ حق بات جو ہے، آئینی اقدار جو ہے، سچ اور شرافت جو ہے، اس کا تذکرہ ہمارے ماحول میں ہوتا رہے۔ اس گھٹن کے ماحول میں بھی ان باتوں کا تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے، اور ہم یہ کرتے رہیں گے۔ شکریہ۔ میں بابر اعوان صاحب سے گزارش کروں گا کہ مزید کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھیں۔ تھینک یو ویری مچ سلمان صاحب، اور آپ کا شکریہ تشریف آوری کا۔ جو آج فیصلہ ہوا ہے، میں چاہوں گا کہ اس کو میں آپ کے سامنے اس کا پوسٹ مارٹم کروں۔ آج پاکستان کی تاریخ میں ایک نئے آئینی بحران نے جنم لیا ہے۔ اس کی بنیاد کوئی ہماری خواہش نہیں ہے، اس کی بنیاد آج کا فیصلہ ہے، اور میں سب سے پہلے اس بحران کی طرف جاؤں گا۔ لیکن چونکہ آج ہی گزشتہ شب پاکستان کے اوپر بھارت نے حملہ کیا ہے، اس کی میں شدید مذمت کرتا ہوں۔ پوری قوم متحد کھڑی ہے، اور اس وقت جتنی قومی یکجہتی کی ضرورت ہے وہ کبھی پہلے نہیں تھی۔ لیکن شہباز شریف نے خود کہہ رکھا ہے بیگرز کینٹ بی چوزرز، کانٹ بی چوزرز۔ میں اس میں اضافہ کرتا ہوں بیگرز کانٹ بی چوزرز شہباز شریف اپنے لیے درست کہتے ہیں، بیگرز کانٹ بی فائٹرز شہباز شریف اپنے لیے درست کہتے ہیں، بیگرز کانٹ بی لیڈرز شہباز شریف اپنے لیے درست کہتے ہیں، اور جو بیگرز ہیں وہ کانٹ بی موورز اینڈ شیکرز۔ اس لیے وہ خود کانپ رہے ہیں، اور انہوں نے انتہائی پھسپھسی تقریر کی ہے، اور ان کے وہ وزراء جو پنجابی فلموں والی بڑکے مار رہے تھے پنجاب میں، کل سے وہ بکری والی میں کرنا شروع ہو گئے۔ پاکستان کی قوم ایک بہادر قوم ہے، پاکستان کے لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس لیے قومی یکجہتی کا راستہ صرف اس بات سے کھلے گا کہ عمران خان سمیت تمام سیاسی قیدیوں کو، خواہ وہ کسی صوبے کے ہوں، کسی پارٹی کے ہوں، خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین اور دوسرے قیدی، ان کو فوری طور پہ رہا کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ہی دوسرا جو کام کرنے والا ہے قومی یکجہتی کے لیے، وہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان کی حقیقی لیڈرشپ پاکستان کو لے کے آگے جا سکتی ہے۔ آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے عمران خان نے جواب دیا تھا، اور کس طریقے سے یہ حکومت کانپ رہی ہے۔ اور جو کل انڈیا نے حملہ کیا، اس کے اوپر میرے 3 کامنٹ ہیں۔ پہلا کامنٹ یہ ہے کہ یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔
اس لیے کہ انہوں نے ہماری جو ٹیریٹوریل ساورنٹی ہے اس کے اندر ایک سے زیادہ مقامات پہ، ایک مقام بھی کافی ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے زخم لگائے جائیں 50، انہوں نے ایک سے زیادہ مقامات پہ آ کے براہ راست پاکستان کے اندر حملہ کیا ہے، اور وقت آ گیا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے۔ دوسرا، یہ انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی ہے، اس لیے کہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، ریاست آزاد جموں و کشمیر کے ساتھ جو حصہ ہے اس وقت ہندوستان کے پاس، انلیگلی آکوپائڈ کشمیر۔ اور اس کا تیسرا اور آخری جو میں نقطہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ وار کرائمز میں بھی شامل ہو گیا ہے، انڈیا وار کرمنلز میں شامل ہو گیا ہے۔ وار کرائم اس اعتبار سے ہے کہ سویلین کو ٹارگٹ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے دیکھا بچے شہید ہوئے، آپ نے دیکھا عورتیں شہید ہوئے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ جو عبادت گاہیں ہیں ان کے اوپر بھی حملے ہوئے ہیں۔ اب آپ آ جائیے کہ ان حالات میں کیا کرنا چاہیے تھا۔ آج کا جو فیصلہ ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان کا، اس کا وقت انتہائی نامناسب تھا۔ ایک طرف ہم قومی یکجہتی کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف قوم کو ہم ملٹری ٹرائل کورٹس کے حوالے کرنے کا فیصلہ دے رہے ہیں۔ اس فیصلے پہ اگر آپ آئیں تو اس کے 3 نقطے ایسے ہیں جن کی وجہ سے یہ بحران پیدا ہوا ہے۔ سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی یہ پریکٹس نہیں ہے بلکہ رولز بھی ہیں کہ اگر ایک 3 ممبر کا بینچ ہے، اس نے فیصلہ دے دیا تو اس کو 5 ججز بیٹھ کے ریڈو کر سکتے ہیں، اور اس فیصلے کو کالعدم قرار دینے کے بعد ایک نیا فیصلہ آ سکتا ہے۔ آج کا اگر آپ فیصلہ دیکھیں گے تو یہ 5-2 سے آیا ہوا فیصلہ ہے، اور اس میں سے 2 جو ہیں انہوں نے فیصلہ دیا ہے کہ ملٹری ٹرائل کورٹس 3 وجوہات کی بنا پہ نہیں بن سکتی، لیکن اس میں ایک نازک نقطہ یہ ہے کہ وہ دونوں ججز جنہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے ان کا تعلق صوبہ بلوچستان سے ہے، جسٹس افغان صاحب بھی ہیں، اور وہ چھوٹے صوبوں سے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے صوبوں کے لوگ ہی نہیں بلکہ ان کے جو تھنکرز ہیں اور ان کے جو فیصلہ ساز ہیں جو آئینی ادارے میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سارے فکر مند ہیں کہ یہ کیا ہونے لگا ہے، اس لیے کہ صوبوں کے اندر بھی جو حکومتیں بٹھائی گئی ہیں وہ غیر منتخب حکومتیں ہیں۔ ایک غیر منتخب نظام اپنے لوگوں کا تحفظ نہیں کر سکتا، جس طرح پہلے میں نے کہا کہ لوزرز ہیں یہ اس لیے کہ یہ بیگرز ہیں۔ دوسرا اس کا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب تک پوری کورٹ نہیں بیٹھتی، سپریم کورٹ آف پاکستان کی فل کورٹ نہیں بیٹھتی، اس وقت تک یہ فیصلہ جو پچھلا ہے وہ قائم رہے گا، اس لیے کہ 5 ججز میں ڈائسنٹ صرف ایک نقطے کے اوپر تھا، لیکن انہوں نے ملٹری ٹرائل کورٹس کو انہوں نے بھی کنڈون نہیں کیا تھا۔ اس سے پہلے شیخ لیاقت کے مقدمے میں بھی اور بے شمار دوسرے مقدمات میں بھی ملٹری ٹرائل کورٹس اس گراؤنڈ کے اوپر مسترد ہوئی تھیں کہ جس طرح آپ کو بتایا سلمان صاحب نے کہ شرف فریدی ایک فارمر فیڈرل سیکرٹری تھے، ان کا تعلق بھی ایک چھوٹے صوبے کے ساتھ تھا، ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے پاکستان میں یہ جو ایگزیکٹو ہے اس کو علیحدہ کر دیا گیا۔ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی جو سروسز ہیں ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک جوڈیشل سروس ہے، باقی جتنی سروسز ہیں اسینشل سروسز جس میں آرمڈ فورسز بھی آتی ہیں، وہ ایگزیکٹو عام ہے ملک کی، وہ بازو ہے لیکن ایگزیکٹو کا بازو ہے، اس کا جوڈیشری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس طرح کل کسی جوڈیشل آفیسر کو ہم محاذ میں بھیج کے کسی پوسٹ کی کمان یا کسی فورس کی کمان نہیں دے سکتے، اسی طریقے سے کسی دوسرے ادارے کو انصاف کی اجازت پاکستان کا کانسٹیٹیوشن نہیں دیتا۔ اس لیے اس ابہام کو دور کرنے کے لیے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پہ یہ جو 5 ججز ہیں ان کے اب فیصلے کی روشنی میں اور جو 2 ججز ہیں ان کے فیصلے کی روشنی میں آئینی بحران سے بچنے کے لیے جو چیف جسٹس پاکستان ہے وہ فل کورٹ بٹھائیں فوراً، اور اس کے اندر بڑے پیمانے پہ جو فارمر لا منسٹرز ہیں، بڑے پیمانے پہ جو آئین ساز ہیں، بڑے پیمانے پہ جو قانون ساز ہیں، ان کو بھی سنا جائے۔ یہ پوری قوم کے لیے جب بھی کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوتی ہے یا کانسٹیٹیوشن بنتا ہے تو وہ رات کے اندھیرے میں نہیں بنتا۔ اسی طریقے سے جب بھی کوئی فیصلہ ایسا ہوتا ہے جو کانسٹیٹیوشن میں ایک سٹرکچرل اور بیسک سٹرکچر کے اوپر جو اس کی بنیاد ہے اس کو ہلانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اس کو ایگزیکٹو آرم آف دی کنٹری کی طرف سے، تو پھر پورے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کو، ساری عدالت کو بیٹھنا چاہیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ کچھ ججز آئین جانتے ہیں کچھ ججز نہیں جانتے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ کچھ ججز آئین کے وفادار ہیں اور کچھ ججز آئین سے باہر ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ انٹرپریٹیشن کا جہاں پہ آئین کو اور آئین کے نیچے جو سبارڈینیٹ لیجسلیشن ہے اس کی جب وضاحت کا وقت آئے
تو اس وقت کچھ ججز بیٹھیں گے اور کچھ ججز نہیں بیٹھیں گے. اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں ان میں نہیں جانا چاہتا, لیکن لوگ جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں. جوڈیشل وجوہات نہیں ہیں, وہ ایکسٹرا جوڈیشل وجوہات ہیں. دوسرا نقطہ, جو پاکستان کے اندر اس وقت پروسیکیوشنز ہو رہی ہیں, ان پروسیکیوشنز کو فوری طور پہ روکنا چاہیے. پاکستان کے اوپر جنگ بھارت نے مسلط کی ہے, اور جنگی حالات میں آپ جس طرح ابھی آپ کے سامنے ڈوگر بھی آپ کو بتائیں گے کہ ایک طرف بھارت حملہ آور ہے, تو یہ کیا پیغام پنجاب کی حکومت اور پنجاب پولیس نے دیا کہ وہ دوسری طرف سے وہ اپنے لوگوں کے اوپر حملہ آور ہو گئے. اور ان حالات میں تو چاہیے یہ تھا کہ یہ جو ہم سارے کہتے ہیں کہ جی قومی یکجہتی کی ضرورت ہے, قوم سے اگر مراد یہ ہارا ہوا لشکر ہے جس کے پاس 17 سیٹیں ہیں, تو یہ قوم نہیں ہے, یہ قوم کے نمائندے بھی نہیں ہیں. قوم کا اصل نمائندہ 187 سیٹوں والا ہے, اور جب تک پاکستان میں نئے الیکشن نہیں ہوتے ان جنگی حالات میں ان معاملات کو بالکل نہیں چھیڑنا چاہیے تھا. اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کو کوئی وہاں اٹارنی جنرل مشورہ دیتے, کوئی اور وہ سینئر وکلاء سے رابطہ کرتے, تو یہ وقت نہیں تھا کہ یہ معاملہ کھولا جائے اور قوم کو یہ تاثر دیا جائے کہ اس جنگ کے ماحول میں بھی ان کو یہ خطرہ موجود ہے. ایک طرف بھارت سے خطرہ موجود ہے اور دوسری طرف ان کے حقوق اڑا دیے گئے ہیں, اور ان کو سیولین ٹرائلز اور فیئر ٹرائلز جس کے لیے باقاعدہ قانون موجود ہے, اور آئین کے آرٹیکل 10A میں یہ جو 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے آیا تھا اس میں بھی اس کی گارنٹی موجود ہے, اس کو بھی اڑا دیا گیا ہے. تیسرا ایک آبویس کام ہے سب کو جو نظر آ رہا ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے صرف اور صرف عمران کے خطرے سے, اور عمران سے ڈرنے کی بجائے عمران کے خلاف آپ کیسز واپس لیں, اس لیے کہ کوئی کیس بھی ایسا نہیں ہے جس کو مقدمہ کہا جا سکے. یہ فالس پروسیکیوشن اور پرسیکیوشن کے زمرے میں آتے ہیں جتنے مقدمات ہیں عمران خان کے خلاف بھی اور پاکستان تحریک انصاف کے دوسرے لوگوں کے ساتھ. جو میں آپ کو آخری بات کہنا چاہتا ہوں اس حوالے سے, وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. وہ بات یہ ہے کہ نشانے پہ صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں آئے گی, پیکا کے ذریعے سے صحافی بھی آئیں گے, پیکا کے ذریعے سے جو مالکان ہیں وہ بھی آئیں گے, پیکا کے ذریعے سے پبلک ایٹ لارج بھی آئے گی. ساری دنیا میں جب پہلی دنیا میں ایک عدالت بنی تھی اس وقت سے قانون یہ ہے کہ قانون لوگوں کے تحفظ کے لیے بنایا جاتا ہے, ان کی زندگیاں آسان کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے, ان کو جبر سے بچانے کے لیے ایک جو دیوار کھڑی کی جاتی ہے جابر کے درمیان اور مظلوم کے درمیان, عامر کے درمیان اور خالی ہاتھ آدمی کے درمیان, حملہ آور کے درمیان اور وکٹم کے درمیان, اس کو قانون کہتے ہیں. یہ کیا قانون ہے جس کے بارے میں آج فیصلہ ہوا ہے کہ آپ کو کوئی حق نہیں ہوگا کہ آپ کو فیئر ٹرائل ملے, کوئی حق نہیں ہوگا جو آرٹیکل 9 ہے. اور میں 2 ججز کو میں شاباش بھی دینا چاہتا ہوں, وہ عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں, میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں, وہ آئینی عدالت کے جج ہیں, انہوں نے صحیح معنوں میں صحیح فیصلہ دیا ہے. آپ شارٹ ججمنٹ, میں میڈیا سے درخواست کرنا چاہتا ہوں, اپنی سوشل میڈیا سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو شارٹ ججمنٹ ہے جسٹس مندوخیل صاحب کی اور جسٹس افغان صاحب کی, اس کو ضرور آپ سارے پڑھیں. اس شارٹ ججمنٹ کے اندر انہوں نے جو ججمنٹ ابھی نہیں آئی اس کو بھی اڑا کے رکھ دیا ہے, اس لیے کہ آئین کا ایک آرٹیکل ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ کوئی رواج, کوئی قانون, کوئی ٹریڈیشن, وہ آئین کا آرٹیکل نمبر 8 ہے, جس حد تک وہ بنیادی حقوق سے متصادم ہوگا اس کے اوپر قانون بھی بن جائے تو اس کو ہم قانون نہیں کہہ سکتے, وہ ایک چیتھڑا ہوگا, کاغذ کا ٹکڑا ہو سکتا ہے. اس لیے ہم اس کو یہ جو فیصلہ ہے اس کے نتائج کو بڑے خطرناک ہوں گے, اس کو بھی ہم مسترد کرتے ہیں. اور یہ جو فیصلہ ہے 5 کی فاضل ججز کی حد تک, چونکہ یہ ججمنٹ آ گئی ہے شارٹ, اس لیے فیئر کامنٹ ہم کر رہے ہیں اس کے اوپر, اس کو بھی ہم مسترد کرتے ہیں. اور پاکستان کے اندر اگر جمہوریت کا کوئی بنیادی تصور ہے, اگر دستور کی کوئی بنیادی سی تھوڑی سی بھی عزت ہے, تو اس کو حکومت کو چاہیے کہ یہ خود اس کو واپس لے لے. لیکن وہ وقت دور نہیں ہے جب انشاءاللہ العزیز ایک بڑے ٹرائل کے ذریعے سے, جس کا میں نے مطالبہ ابھی کیا ہے, یہ آج کریں کل کریں پرسوں کرنا پڑے گا ساری کورٹ کو بیٹھ کے, اس کے ذریعے سے یہ ججمنٹ فیلڈ ہولڈ نہیں کر سکتی, اس لیے کہ یہ آئین کے بنیادی سٹرکچر جو انسانی حقوق کے اوپر ہے, بنیادی حقوق کے اوپر ہے, قانونی حقوق کے اوپر ہے, شہری حقوق کے اوپر ہے, فریڈم آف پریس, فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر مبنی ہے, اس کے یہ خلاف ہے. بہت شکریہ. ڈوگر صاحب بات کریں گے جی بطور سینئر پارلیمنٹیرین, چیف وپ پی ٹی آئی.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत सारी बातें तो सलमान अकरम राजा साहब ने, डॉक्टर बाबर अवान साहब ने कर दी। मैं सिर्फ दो बातें करूंगा। एक, कल का दिन जो पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख के हवाले से एक स्याह दिन था, और आज का दिन जो पाकिस्तान की अदालती तारीख के हवाले से स्याह दिन है। ये तसलसल है इन दो दिनों में, जब मुल्क के साथ दुश्मन हालत जंग में है, और ऐसे में जहां हमें एक सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, सियासी इत्तेहाद की ज़रूरत है, और इस मुंतशिर कौम को जो इंतशार का शिकार है इकट्ठा करने की ज़रूरत है, ऐसे में कल आपने देखा कि मुझ समेत 6-7 पार्लियामेंटेरियंस पर जिस तरह पुलिस पार्टी हमलावर हुई और बेईमाना तशद्दुद किया, और फिर उसके बाद आपने देखा कि आज उसके बावजूद हमने अपने तमाम ग्रीवेंसेस साइड पर रखे, और आज मालूम ये हुआ कि मुझ पर जो हमला था वो टारगेट था सिर्फ इसलिए कि मैंने जुमे वाले दिन जो गुजरा पिछला जुमा कि मैंने एक बड़ी वॉक अरेंज करवाई पार्लियामेंटेरियंस की। हम असेंबली गेट से लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक गए, किस लिए कि अदलिया को आज़ाद करो, अदलिया बचाओ, मुल्क बचाओ। और कल फिर हम एक बड़ी तादाद में पार्लियामेंटेरियंस को लेकर गए, और जो जेल मैनुअल के तहत इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकातें नहीं हो रही थी कि वो मुलाकातें कराएं, और एक बड़ी तादाद में पार्लियामेंटेरियंस। अब बतौर चीफ व्हिप ये मेरी जिम्मेदारी है, मैंने इस सारे अमल को कंडक्ट करवाना होता है। लेकिन ये इस तरह के मुकदमात जो कल तशद्दुद हुआ, ये हमें हमारे रास्ते से नहीं हटा सकते। हम तो पिछले 3 साल से हालत जंग में हैं और एक आग का दरिया अबूर कर रहे हैं, और राय हक के मुसाफिर हैं, और अल्टीमेटली इंशाल्लाह हक ही प्रिवेल करेगा इंशाल्लाह। तो आज जो देखा आपने, जब 26वीं तरमीम हुई तो उस वक्त भी हमने कहा कि ये जो जाली असम्बली है, ये असम्बली सिर्फ आमराना पॉलिसियों के तसलसल के लिए रबड़ स्टैंप के तौर पर इस्तेमाल हुई है, और वो आज़ादी राय हो या आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की ताकत को ख़त्म करने के लिए हो, और आज आपने उसका अमली सबूत देख लिया। आज हमने तमाम ग्रीवेंसेस साइड पर रख के प्राइम मिनिस्टर की स्पीच सुनी, और फिर एक इत्तेहाद का, यगानियत का एक मैसेज दुश्मन को दिया। और टाइमिंग देखें कि दूसरी तरफ वो स्याह तरीन फैसला आ गया कि जिसके तहत अब कोई भी सियासी इख्तलाफ, जैसे राजा साहब ने कहा, इल्ज़ाम लगाकर एंटी स्टेट आपकी कार्रवाई में शामिल करके और एंटी स्टेट एक्टिविटी करार दिया जाएगा, और आपका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल कर दिया जाएगा। ये सब कुछ किस लिए है? सिर्फ इमरान खान और तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने के लिए। तो ये जुल्म की बात है, शर्म की बात है, बर्बरियत है, फस्तायत है। और ऐसे टाइम में जंगें जब जीती जाती हैं ना, तो जुनून के साथ और कौम के जज्बे के साथ जीती जाती हैं। ऐसे नहीं कि कौम का पॉपुलर लीडर जेल में हो, बाकी बेगुनाह लोग जेल में हो, और आप दंदनाते फिरें। आज हम फिर एक मुतालबा करते हैं इस फोरम पर आपके सामने कि अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क में कौमी यकजहती हो और उसका अमली सबूत आप दें, बड़ेपन का मुजाहरा करें, इमरान खान को रिहा करें, उनके साथ बशमूल हमारे दीगर सियासी लीडरान शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद साहिबा, चौधरी जाज साहब, उमर सरफराज चीमा साहब, महमूद रशीद साहब, उन सब को भी रिहा करें, और आप एक सबूत दें कि आप वाकई आगे चलना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ आज मादरे मिल्लत, मादरे वतन की हिफाजत के लिए जो हमारी अफवाज हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, उनके साथ खड़ी है, कारकुन उनके साथ खड़े हैं। और ये इमरान खान का पैगाम है जो कहता है कि फौज भी मेरी है और मुल्क भी मेरा है। बस यही मेरी मुख्तसर सी इस्तदा थी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी आपका, बड़ी मेहरबानी। जी जी।